أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 277۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط اچھے کام کیے، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ خوف ہو اور نہ کچھ غم۔ اللہ اکبر۔ ولا خوف، اور نہ کچھ خوف ہو، علیہم انہیں، ولا ہم اور نہ ان کو، یحزنون کوئی غم، اور نہ ان کو کوئی غم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ لفظ مسلمان ترجمہ کر دیتے ہیں، عربی میں مسلمان کے لیے مسلم کا لفظ آیا ہے، مسلمین کا جمع صیغہ آیا ہے۔ مومنین جب لفظ آتا ہے تو مومنین کا معنی ہے مومنین، تو یہ مسلمان سے اگلا درجہ ہے مومن۔ مسلمان تو ابتدائی درجہ ہے، پہلا درجہ ہے، تو اگلا درجہ مومن کا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود۔ سود کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اگر کسی سے لینا ہے تو چھوڑ دو، کسی کو دینا ہے تو چھوڑ دو، اگر مومن ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس بات پر عمل نہیں کرتے اور سود کھانا، سود کھلانا نہیں چھوڑتے، سود لینا اور دینا نہیں چھوڑتے، اس آیت مبارکہ کے آنے کے بعد بھی، اس حکم کے آنے کے بعد بھی، تو اس کا مطلب کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، یعنی اس کا مطلب ہے آپ جنگ کر رہے ہیں۔ بحرب من اللہ، حرب کہتے ہیں جنگ کو، اس کا مطلب ہے اللہ سے آپ نے جنگ کر لی، نہ صرف اللہ سے اور اس کے رسول سے بھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور اگر تم توبہ کرو، اگلا یہ بھی ہے کیونکہ غفور الرحیم ہے، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، اصل مال جو ہے وہ آپ کا حق ہے، وہ لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں، اگر کسی کو پیسے یا کوئی چیز سود پر دی ہے، خدا نہ خواستہ، تو اصل مال آپ واپس لیں، اوپر جو سود ہے وہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ سے جنگ ہے اور اس کے رسول سے یہ جنگ ہے اگر آپ سود لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض دار تنگی والا ہے جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں تو اسے مہلت دو آسانی تک، یعنی آسانی تک، جب تک اس کو آپ مہلت دے سکتے ہیں، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔
یعنی اگر آپ میں استطاعت رکھی گئی ہے، آپ غنی ہیں، آپ کے پاس پیسہ اور دولت بہت ہے، اگر آپ نے کچھ پیسے لینے ہیں کسی سے اور وہ واقعی ادا نہیں کر سکتا، اگر چھوڑ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، تو یہ تمہارے لیے اور بھلا ہے، یعنی مزید بہتر ہے اگر جانو، اگر تمہیں یہ علم ہو تو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے، جس دن اللہ کی طرف آؤ گے پھرو گے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی، یعنی جو کیا ہے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عدل والے ہیں تو ظاہر ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنو، یہ ذرا لمبی آیت ہے، ذرا تحمل سے آپ کو سننی پڑے گی، ماشاءاللہ بہت بڑی آیت ہے۔ بہرحال پڑھتے ہیں، جتنا ہم قرآن کریم کی تلاوت میں وقت لگائیں گے تو یہ ہمارا ظاہر ہے قیمتی وقت ہو جائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ فلیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ماشاءاللہ بہت بڑی آیت مبارکہ ہے، میرا خیال ہے پورے قرآن کریم میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 یہی بڑی آیت ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ آ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو کچھ سمجھ آیا آپ کو جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس آیت مبارکہ میں؟ سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ اسی لیے ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ کچھ سمجھ آ جائے اللہ پاک نے حکم کیا دیا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لفظ دین اور دین ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، تو کسی دین یعنی کچھ دینا کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ جب بھی کوئی لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ اسٹام فروش کنو جی میں لکھ پڑھا دسے لکھ پڑھ کر آگے ہو
یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، اللہ اکبر، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اللہ اکبر، اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، یعنی صحیح بات لکھواتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے، یعنی حق بات کو کچھ چھپائے نہ، سب کچھ لکھے۔ لین دین کی بات ہو رہی ہے، جب بھی کوئی لین دین کرو لکھو، اللہ پاک کا حکم ہے، اور حق بات میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے، یعنی اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے یا لکھ پڑھ نہیں کر سکتا تو جو اس کا سرپرست ہے، ولی ہے، اس کو حکم ہے کہ وہ انصاف سے لکھائے، جو لین دین ہو رہا ہے اس کا ولی یہ کام کروائے اپنی سرپرستی میں۔ ولی کا مطلب ہے سرپرست، حاکم، تو وہ لکھائے، اور 2 گواہ کر لو، یہ بھی حکم ہے، 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، 1 مرد لے لو اور دوسرا اگر مرد نہیں ہے تو اس مرد کی جگہ پہ 2 عورتیں گواہی کے طور پر رکھ لو۔ تو کیا فرمایا؟ 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کرو، گواہ بھی اپنی پسند کے رکھو، کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس کو دوسری یاد دلا دے۔ عورتیں اکثر کہتے ہیں میں تو بھول گیا، کام دی گال انہیں کو بڑی یاد رہتی ہے، تو بے دے کام دی گال انہیں کو بھول میں دی، میں بھول گیا۔ ان نال والی جیڑی ہو سے نا دوجی گواہ وہ وال تکڑی تھی دی ہو دے، ہاں اچھا یہ بول گیا تو میں اپنے نمبر بڑھاؤں، وہ دے ہاں یہ گال ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں حکمت رکھی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اور گواہ جب کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا۔ دین سے مراد دینا، جو لکھ پڑھ ہوئی ہے، جو دینا ہے، جو چیز واپس کرنی ہے، وہ تھوڑی چیز ہے یا زیادہ ہے، 5 روپے 10 روپے یا لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ یا 1 ارب کی بات ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی میعاد تک لکھت کر لو، یعنی کب تک یہ ادائیگی ہوگی اس کی میعاد مقرر ضرور کریں۔ یہ میں نے ایک دفعہ حسن کو بھی بتایا تھا کہ جب بھی قرض دو اس کی میعاد رکھو کہ یہ کب تک واپسی ہوگی۔ آپ کی مرضی ہے، اس کو پھر آسانی بھی دیں، ریلیکس بھی کریں، نہ بھی لیں، نہ بھی پوچھیں، لیکن حکم خدا ہے، اس پہ عمل ضرور کریں کہ بھئی اگلے کو یہ پتا ہو کہ اس میعاد تک میں نے اپنا کوشش کر کے کچھ نہ کچھ یا جتنا بھی ہو سکے یا پورا واپس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے جو بندہ جس نے واپس لینا ہے وہ ریلیکس کر دے، آسانی کر دے، نرمی کر دے تو اس کو اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ضروری ہے اس کی میعاد تک لکھت کر لو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو، یعنی کہ لکھ پڑھ وہاں ضرور کریں جہاں کوئی میعاد ہے اور لمبا ٹائم پیریڈ ہے، اور جہاں نقدی کام ہو رہا ہے وہاں لکھ پڑھ کی ضرورت نہیں ہے اتنی کہ بھئی یہ موبائل میں بیچ رہا ہوں یا کوئی چیز بیچ رہا ہوں، بھئی اتنے کا ہے، پیسے لیے اور چیز دے دی، یہاں لکھ پڑھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چیز لے رہا ہوں، پیسے تھوڑے ہیں، دے رہا ہوں اور ابھی دینے ہیں اور اس کی کوئی میعاد ہے تو اس کے لیے لکھ پڑھ ہے اور پھر گواہ ہے۔
سمجھ آ رہی ہے بات؟ احکامات اللہ تعالیٰ نے سارے بتا دیے ہیں، تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، یعنی کوئی چیز خرید رہے ہیں یا فروخت کر رہے ہیں تو گواہ کر لو، یہ بات ہے۔ تو گواہ کر لو، نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ کریم قرآن کریم کی روزانہ ہمیں صحیح تلاوت کرنے کی، اور اس کا پیغام صحیح سمجھنے کی، اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی، اور اس کو صحیح طور پر آگے پہنچانے کی ہمیں ہمت، قوت، ہدایت اور توفیق بوسیلہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائیے۔ یا اللہ کریم ہمیں علم بھی عطا فرمائیے اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائیے۔ اللہم انی اسألک زیادۃ فی العلم والعمل، وبرکاتًا فی الرزق، وصحۃً فی الجسم، وطولا فی العمر، ونورا فی القلب، ونورا فی القبر، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، ونجاة من النار، ودخولا في الجنة، وحج بيتك الحرام، وزيارة المعصومين، وزيارة قبر المعصومين، وزوجنا من الحور العين، آمين آمين بجاه النبي الكريم وشهادة معصومين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لا إله إلا الله۔